نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد میں آمد ان حکایت ہاں فقیر روز شب می کرد اپ وانو نفیر پیش ازین گفتیم باز حال او لیک تادی آمدو شد پنج تو ہجرو کشتی بگو گاؤ مرو ابلغ رو بین تو اندرو اوز قش میں آمد گریبانش گرا چند مشتے ضربدیش نوش گو. انتہائی واجب الاحترام شرکائے مجلس شب جمعہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف کے درس کی آج یہ ہفتہ وار 61ویں نشست ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ 61 ماہ سے اس مقام پر جو کہ مولانا کی نسبت سے وجود میں آیا، مولانا کی مثنوی سے استفادے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں. اس عادت بزور بازو نیز تعالی بخشند خدوی بخشندہ کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی انعام و اکرام کی ایک یہ تصویر ہے جو اس انداز میں جھلکتی نظر آتی ہے کہ ہر شب جمعہ میں ہم اور آپ اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں. ذکر و اذکار کی نشست سجائی جاتی ہے، اللہ کے صفاتی اور ذاتی نام سے اسے پکارنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے. اللہ کے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی محفل سجائی جاتی ہے. اور ہم تمام ہی ظاہر ہے ماضی کی غلطیوں اور کوتاہیوں، لغزشوں، کم علمی کی وجہ سے کی ہوئی گفتگو اور کیے گئے معاملات پر جو بلا شبہ بے شمار اغلاط اور غلطیوں کا مجموعہ ہے، اس کا احساس کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، یہ استغفار اللہ کو بہت پسند ہے. جو آ جائے در پر بسد خستہ حالی تو کافی ہے رحمت کو اتنا بہانا. کوئی روتا گاتا وہ آ جائے تو اتنا ہی بہت ہے اللہ کی بارگاہ میں. میاں صاحب اللہ نے کیا خوبصورت شعر جو ہے وہ، جو آ جائے در پر بسد خستہ حالی، اپنی عقل و مے کے ساتھ نہ آئے،
اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ نہ کرے، اپنے خوش لباسی اور خوش گفتاری پر مغرور اور متکبر نہ ہو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آنسو بہاتا ہوا آ جائے، بس سارے مرحلے طے ہو جائیں گے۔ جو آ جائے در پہ بسط خستہ حالی، تو کافی ہے رحمت کو اتنا بہانا۔ یہاں جمع ہونے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم عاجزانہ انداز اختیار کر کے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے مقابلے میں جب کوئی دوسرا بادشاہ آتا ہے تو وہ دونوں تلوار نکال لیتے ہیں لڑنے کے لیے، مگر وہی بادشاہ کے سامنے راستے پر کوئی فقیر آ جائے تو گھوڑے سے اتر کر اسے کچھ نہ کچھ اشرفیاں دیتا ہے، کیونکہ اس کو بھی عاجزی پسند ہے جو دنیاوی بادشاہ ہے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی کیا بات ہے، وہ ابدیت کو پسند کرتا ہے، اکڑ خوں کا کیا معاملہ ہے، وہ تو جب عاجزی پسند کرتا ہے، عاجزوں کو پسند کرتا ہے، اور کیسے کیسے کردار، یوسف جیسے، اللہ غنی، ابراہیم جیسے، اسماعیل جیسے، ایوب جیسے، یا و زکریا جیسے بندے آئے اور عاجزانہ انداز میں پوری حیات گزار کر، اور امام الانبیاء کی تو بات ہی کیا ہے، امام الانبیاء کی تو بات ہی کیا ہے۔ ایک عورت عرب کے معاشرے میں بہت بدزبان تھی، مردوں کا بھی حجاب نہیں کرتی تھی، بہت فاحش گفتگو بھی کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے ایک مقام پر بلندی پر، اور ایک پیر جیسے سنت الجماعت والے اس کو اختیار کرتے ہیں، ایک پیر موڑ کر اور ایک پیر کھڑا ہے اور کھانا تناول فرما رہے ہیں، تو اسے دور جگہ دیکھو یہ کیسے غلاموں کے انداز میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی غلام دنیا میں ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا بھی اللہ کا غلام دنیا میں ہو سکتا ہے، میں وہی تو ہوں۔ مقام کیسا ہے کہ عرش پر پرواز ہے، جو ملبانوں کو مانتے ہیں، جو عرش کی بلندیوں کو چھو کر آئے ہوں اور آسمانوں پر چلے ہوں، تو زمین کا کون سا راز ہے جو ان سے چھپا رہے گا؟ جب آسمان کا کوئی راز ان سے نہیں چھپا تو زمین کا کون سا ایسا راز ہے جو آپ کی چشم اطہر سے چھپا ہوگا؟ یہ جو مضمون اہل اللہ کیسے بنتے ہیں، ایک عام آدمی چلتا ہے، پھر وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر وہ سب کچھ چھوڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ گھر بار کو چھوڑ کر جنگل میں بچ جاتا ہے۔ ساری گفتگو گزشتہ نشست میں ہوئی، اور بیشتر گفتگو دعا اور اس کی قبولیت، دعا کرنے اور نہ کرنے والوں کی جو ان کا جو کیا کہتے ہیں موقف ہے، اس کو بیان کرنے میں گزرا۔ اس کی شروعات یقین طور پر ہمارے قریبی احباب جو آج شریک ہیں، اور آج ہمارے احباب کی تعداد کم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کل کے بعد پرسوں جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز قرباں ہے، اور آج عرفہ کا دن ہے۔ آج سعودی عرب میں عرفہ منایا جا رہا ہے۔ عرفہ عرفان کی کیفیت کا نام ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا کہ آج کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا میدان عرفات میں ملے تھے، ان کا ملاپ ایک طرف، مگر آج کا دن اللہ کی پہچان اور اللہ کے عرفان کے حوالے سے ایک حقیقی تاریخی حیثیت رکھتا ہے، یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ ہم یوم عرفہ میں ذوالحج کی تاریخوں میں ہیں، امکان ہے ہمارے دوست جو مصروف ہوں گے قربانی کی تیاریوں میں، آج کی نشست میں شریک نہیں ہو سکے، مگر میں آج کے مضمون میں اس مضمون کو مکمل کرنے جا رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ کیونکہ آصف کامران چلپی صاحب اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اگلے ہفتے کی نشست میں، تو اور بہت جامع انداز میں پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ شریک نہیں ہوئے وہ سن لیں گے، اور ہمارا مقصد یہی ہوگا کہ پیغام مکمل کا مکمل پہنچ جائے لوگوں تک۔ اس شخص کی بات ہو رہی تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہر وقت یہی دعا کیا کرتا تھا، ایک نوجوان، کہ اللہ مجھے بغیر محنت کے حلال روزی عطا فرما، بغیر محنت کے حلال روزی عطا فرما۔ تو اب سوچیں کہ بغیر محنت کے حلال روزی، عام تاثر یہ ہے، عام معاشرتی تاثر یہ ہے کہ جو کچھ ملے گا محنت کے بعد ملے گا،
اور مسلمہ اصول بھی یہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکہ کا مفہوم ہے الکاتب حبیب اللہ، کسب کرنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ یہ اور معروف فرماتے ہیں یہ ہاتھ جو ہیں ہمارے بیلچے سے مشابہ ہیں۔ باغبان جب مالی کو اپنے باغ کے مالی کو بیلچا پکڑاتا ہے تو اس بات کی خود بخود اس بات کی دلیل بن جاتا ہے، جب تمہیں میں نے بیلچا دے دیا ہے جاؤ جا کے کھیتوں میں کام کرو، باغ میں کام کرو۔ تو خدا نے جو ہمیں یہ بیلچے دیے ہیں، کیسے کیسے کام یہی ہاتھوں کرتے ہیں۔ اسی کا ہاتھوں سے لوگ کمپیوٹر چلاتے ہیں، انہی ہاتھوں سے لوگ جہاز اڑاتے ہیں، انہی ہاتھوں سے لوگ سیٹلائٹ کو جو ہے فضا میں بھیجتے ہیں، انہی ہاتھوں سے اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہیں۔ وہ بنانے والے نے کیسا بنایا ہے؟ ہاتھ بنائے ہیں، اسی سے لوگ شکار کر کے مچھلیاں پکڑتے ہیں، اسی سے لوگ جو ہے دنیا داری کے سارے کام کرتے ہیں۔ وہ خلاق العظیم ہما جہت تکلیف کرتا ہے۔ ہر چیز آپ دیکھیں اپنے وجود کی ایک کام نہیں کر رہی، ہر چیز کئی کئی کام کر رہی ہے۔ ناک ہمارے چہروں پر ہے، یہ ناک جو ہے ہماری خوبصورتی کی علامت قرار پاتی ہے، اور یہ ناک ہمیں تازہ ہوا پہنچانے کا ذریعہ قرار پاتی ہے۔ تو ہما جہت تکلیف اللہ کرتا ہے۔ تو شخص کو جو دعا کرتا تھا کہ بغیر محنت کی روزی عطا فرما، جب ایسی دعا کوئی کرے گا تو پھر وہ بہت جلد مشہور ہو جائے گا۔ مرد عورت بچے بڑے سب جان گئے، لوگ مذاق اڑاتے اس کا کہ عجیب بے وقوف آدمی ہے، بغیر محنت کی بھی کہیں روزی ملتی ہے، مگر وہ باز نہیں آتا، وہ اپنے مستقل مزاجی سے کرتا رہا، دعا کرتا رہا۔ درمیان میں سارے واقعات آج وہاں فرماتے ہیں یاد میں آمد ان حکایت ان فقیر روزوش اپنی کرد افغان و نفیر۔ اب آ جاتے ہیں اس فقیر دوبارہ تمام بیان کرنے کے بعد، درمیان میں کئی ہفتوں سے گفتگو ہوئی، مولا آتے ہیں آئیے اب اس فقیر کی بات دوبارہ کریں، اس فقیر کی بات دوبارہ کرتے ہیں۔ تو بات پھر اس طرح شروع ہوتی ہے کہ جب وہ گائے اس کے گھر میں آئی اور گائے کو اس نے ذبح کر دیا، اور سب سے اہم بات بہت ٹیکنیکل اور خوبصورت بات ہے جو دل کو چھوتی ہے، جب دعا قبول ہو گئی اور گائے اس کے گھر میں آئی، گائے تو آ گئی، اب وہ یہ سمجھا کہ یہ میری دعا کے نتیجے میں گائے دروازہ توڑ کر آئی ہے، اس کا مطلب میری دعا قبول ہو گئی۔ اسے فوراً خدائی کو بلایا، گائے کے پیر باندھے، ذبح کیا، اور ذبح کر کے سارا گوشت جو ہے راہ خدا میں بانٹ دیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس سننے والے نے میری پکار کو سن لیا۔ میں کب گوشت کھانا چاہتا تھا، میں تو راہ خدا میں اس بات کی تقسیم کر رہا ہوں کہ وہ میری پکار کو اس نے سن لیا۔ بھائی یہاں تک تو اس نے کر دیا، اب ہوا کیا کہ جس کی گائے تھی نا اس نے پکڑ لیا اس کو، اس کی گائے اس نے کاٹی تھی، بھائی کسی کا مال تو تھا نا، ظاہری طور پر مال تھا کسی کا وہ، اور وہ ظاہر گائے یا جانور کسی نہ کسی کے تو ہوتے ہیں نا جس کا مال ہوتا ہے، جس کا مال گائے تھی اس نے اس کو پکڑ لیا، گریبان سے پکڑا، بہت چار کے مکے مارے۔ اس نے کہا بھائی میں دعا کرتا تھا، میری دعا قبول ہو گئی، گائے آئی، میں نے اس کو ذبح کر دیا اور ذبح کر کے خوشی میں بانٹ بھی دیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مال گائے میری ہے اور تو دعا کے بھرم کی نتیجے میں میری گائے کو ذبح کرنے کا حق کیسے تو حاصل کر سکتا ہے؟ بھائی جب جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا دونوں کا اور وہ سر پیٹتا تھا، روتا تھا، میں نے تو دعا کی تھی قبول ہو گئی، میں نے تو دعا کی تھی قبول ہو گئی، اب کون اس بات کو مانے گا؟ جتنے لوگ تھے سارے مخالف ہو گئے، کیسی بات کرتا ہے بھائی؟ اسی طرح کوئی بھی کسی کے مکان پہ قبضہ کر لے گا، کوئی کسی کے مال پہ قبضہ کر لے گا کہ میں دعا کرتا تھا قبول ہو گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بہت شور بڑا تو یہ دونوں جو ہے مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچ گیا۔ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، کہاں ہماری امت محمدیہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور کہاں دعاؤں کی بات ہو رہی ہے اور دعاؤں کا ایک نیا زاویہ دکھایا جا رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں جب دونوں پہنچے اور اس نے کہا اللہ کے نبی، میں تم آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، میں 7 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں، ہر بچے بڑے عورت مرد کو معلوم ہے یہ دعا کرتا تھا، میرے گھر میں گائے آئی، میں نے اس کو خوشی میں کہ اللہ نے میری دعا سن لی اس کو ذبح کر کے بانٹ دیا۔ مقدمہ کہاں پہنچا؟ داؤد علیہ السلام کو بات سنی کہ تو کیسی باتیں کرتا ہے، کیسی بات کر رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی کسی کے مال پہ قبضہ کر لے گا، بھائی جس کی گائے ہے تو اس کو گائے واپس کر۔ جب فیصلہ وہاں سے آیا تو اللہ کے نبی آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ اے اللہ جو رازوں کا جاننے والا ہے، جس نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا، تو نے ڈالا کہ میں ایسی دعا کروں،
کیونکہ مجھے یقین تھا یہ دعا کا سلیقہ تو نے سکھایا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ تو ضرور سنے گا۔ بالکل اسی طرح سے میں نے خواب دیکھا کہ میں دعا کروں گا تو سن لے گا، جیسے خواب یوسف نے دیکھا تھا کہ آسمان کے چاند اور ستارے، چاند سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں مضمون ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کا سورج اور چاند اور ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے جواب بہت چھوٹے تھے، یہ ماشاء اللہ بیٹا یہ خواب تم نے دیکھا ماشاءاللہ بہت مبارک ہے، اور ایسا کرنا یہ اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، کیونکہ حسد کا مادہ ہمیشہ رہتا ہے اور شیطان ایک دوسرے کے بارے میں حسد پیدا کر دیتا ہے دلوں میں، تم یہ نہ بتانا۔ مگر چاہت ایسی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، وہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی چاہت اور محبت کا معاملہ یہ تھا کہ ہر وقت یوسف 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 کرتے تھے۔ اس بات سے لامحالہ بھائیوں میں حسد پیدا ہوا۔ آپ کا جرم بہت بہت غور سے سنیے گا، آپ کا جرم یوسف علیہ السلام کا جرم صرف اتنا سا ہے کہ آپ بہت خوبصورت و حسین ہیں، اللہ کا شاہکار ہیں اور بابا بہت محبت کرتے ہیں، یہ ان کا جرم بن گیا۔ جب بابا زیادہ محبت کریں اور حسن کا سراپا ہو تو حسد کا پیدا ہونا بھی شامل ہوتا ہے۔ بھائیوں نے لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ جب آپ کو کنویں میں پھینکا گیا تو غیبی آواز آئی کہ اے بچے غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ایک دن تو مصر کا بادشاہ بن جائے۔ وہ آواز اتنی مٹھاس تھی اس میں، اور فرماتے ہیں کہ اس آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ یوسف علیہ السلام ساری زندگی آنے والے مشکلات، تنگیوں، پریشانیوں، قید و بند، عورتوں کے مکر کو صرف آواز کی مٹھاس کی بنیاد پر کھیلتے چلے گئے۔ یہ میرے ساتھ رب کا وعدہ ہے، میں نے خود سنا ہے۔ کہاں بات ہو رہی ہے؟ اس وقت ہم جو ہے نا، آئیے اپنی بات کرتے ہیں۔ ہر ذی روح نے یوم الست میں اللہ کی آواز سنی ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ کا سوال عالم ارواح نے، تمام روحوں نے سنا۔ کیسے سنا؟ اس نغمہ الست کی کچھ، اس نغمہ الست کی کچھ نغمگی نہ پوچھ، کانوں میں آ رہی ہے ابھی تک صدا یہ دوست۔ اس نغمہ الست کی کچھ نغمگی نہ پوچھ، کانوں میں آ رہی ہے، کیونکہ ہر ذی روح نے، ہم نے اور آپ نے، ہماری اور آپ کی روحوں نے بھی اللہ کی اس پکار کو، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کچھ روحوں نے فوراً جواب دیا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ کچھ توقف کر گئے، کچھ خاموش رہے۔ جو فوراً جنہوں نے، شرع کرنے والے عرفا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے فوراً جواب دیا وہ اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوئے، جنہوں نے ٹھہر کر جواب دیا تو دوسرے درجے کے قرار پائے، اور جنہوں نے جواب نہیں دیا وہ بالکل نچلے درجے پر قرار پائے کہ جب وہاں سے یہاں آئے، روح کی دنیا سے نکل کر لباس بشریت میں آئے تو یہاں آ کے اس آواز کو بھول گئے، اس کے پیغام کو بھول گئے۔ پھر اللہ نے انبیاء کو یک کے بعد دیگرے اس پیغام کو یاد کرانے کے لیے دنیا میں بھیجا، اور جن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے اس نغمگی کو جنہوں نے سنا ہے، یقینی طور پہ سنا ہے۔ اور یہ قرآن یہ بات مسلم ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ارواح نے یک زبان ہو کر جواب دیا جو فائز المرام قرار پائے۔ تو جن کو یہ سبق یاد ہے، اللہ کی وحدانیت اور رب ہونے کا اقرار کر چکے ہیں، اسی خواب میں، حالت خواب، روح کی دنیا خواب کی دنیا ہے اور یہ دنیا جاگنے کی دنیا ہے۔ تو جب اس خواب کو دیکھ کر یہاں جاگے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہیں، جو اس خواب کو بھول گئے ہیں
وہ ناکام قرار پائیں گے، اور ان کے لیے اتنی ساری کاوش و کوشش بھی ہے کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ ان کے لیے پھر اپنے انبیاء اور اہل اللہ کو یہ سبق دے کر بھیجتا ہے کہ جو بھول گئے ہیں، دنیا میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہیں، جا کے یاد دلاؤ کہ وہ سبق جس کا جواب انہوں نے دیا تھا انہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ جن کو یاد ہے وہ کامیاب تر قرار پائیں گے۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا، بالکل یوسف کی طرح سے دیکھا کہ مجھے میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ میں دعا کروں تو میں دعا کرتا ہوں۔ یہ بات اس نے کہا یعقوب حضرت داؤد علیہ السلام کے روبرو کہ میں نے تو خواب دیکھا، مگر یہاں کیونکہ واضح دلیل نہیں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ سب خواب کی بنیاد پر اور دعا کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، تو ایسا کر کہ اس کی جو گائے تو نے کاٹی ہے تجھے واپس کرنی پڑے گی۔ من نمی کردم گزافے ان دعا ہم تو یوسف دید ام بس خوابها، میں نے یوسف کی طرح سے خواب دیکھ کر دعا مانگنے شروع کی، مجھے یقین تھا کہ تم اس دعا کو سنے گا۔ اعتماد بود بر خواب درست در چه و زندن جز آن رای بخواست، اعتماد نبودش هیچ غم از غلامی و غلام پیش و کم، کہ تو روزے شاید شبی اے پہلوان۔ یوسف علیہ السلام مولانا مضمون میں آگے بڑھ رہا تھا، مولانا مضمون میں فرما رہے ہیں کہ تو روزے شاید شبی اے پہلوان تاب مولی ان جفا بر روی شو، یہ سارے تکلیفیں اور رنجش اور پریشانی حضرت یوسف علیہ السلام نے جھیلی۔ میں نے بھی لوگوں کے طنز کو سنا، میں نے بھی لوگوں کی باتوں کو سنا، مگر کیونکہ میں خواب دیکھ چکا تھا، مجھے خوشخبری آ چکی تھی، اس لیے میں مسلسل اپنے کام میں مصروف رہا، اور جس نے بھی یوم الست کی سبق کو بھلایا پھر وہ بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا شکار ہوا۔ جب یہ فیصلہ ہوا، یہ بات ہوئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام باتوں کے باوجود اس سے کہا کہ تو نے ناحق دوسرے کا مال ذبح کیا، اب تجھ پر لازم ہے کہ یا تو زیادہ بک جھجک نہ کر اور اس کی گائے واپس کر دے۔ جب آپ نے ایسا کہا ای بگفتو گریدر شد ہائی ہائے تا دل داؤد بیروں شد جائے۔ اس شعر پہ میں حیران ہو گیا۔ جب وہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو نے غلطی کی ہے، تو گائے واپس کرے گا کیونکہ گائے اس کی ہے، تو اس نے اتنی زیادہ گریہ زاری کی، اتنا سر پیٹا، سینہ پیٹا کہ اللہ کے نبی آپ ہی ایسے کہہ رہے ہیں، اور چیخنے لگا، رونے لگا۔ جب اس نے ایسا بہت زیادہ کیا تو مولانا عجیب و غریب ای بگفتو گریہ در شد ہائی ہائی تا دل داؤد بیروں شد جائے، اتنا رویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی دھڑکنے لگا۔ اس کی گریہ اور زاری میں اخلاص بھی ضروری ہے، تقوی بڑھائے جائیں اور اخلاص عمل اور اخلاص نیت نہ ہو تو یہ بھی قبول نہیں ہو رہا، کیونکہ اخلاص عمل اور اخلاص نیت کے ساتھ جو گریہ زاری کی جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ کہ وقت کے نبی حیران ہو گئے کہ ایسی زاری، ایسا گریہ اللہ کے لیے، تھوڑا سا وقت ہو مجھے، یہ جب اللہ وقت مانگتے ہیں نا، خالی داستان کو کہتے ہیں بھائی کل آنا یا جمعرات کو ملنا یا منگل کو ملنا، وہ سارا معاملہ یہی ہے۔ 10 سال میں کہا کہ اس معاملے کو یہیں روک دو، گائے کے مالک سے کہا تو ذرا صبر کر، میں ان معاملات کو دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت داؤد علیہ السلام تارب منشو یہ خلوت در نماز پرسمی احوال از دانائی راز، کہا تم ذرا رک جاؤ، میں اپنے خلوت گاہ میں جائے نماز، وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جاتی، وہ جگہ جہاں اپنے رب کے ساتھ جو ہے چہم گوئیاں کی جاتی ہیں، سرگوشیاں کی جاتی ہیں، اور وہ جگہ الگ ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خلوت گاہ میں چلے گئے، جائے نماز پر چلے گئے، تاکہ اس رازداں رب سے وہ راز معلوم کر سکوں یہ معاملہ ہے کیا۔ جو اللہ سے تعلق میں ہوتے ہیں ان کا مسلح پہ جانا ہی بہت ہوتا ہے،
ان کا جائے نماز پر جانا ہی بہت ہوتا ہے. وہ گئے اور سارے پردے بالکل ایسے ہی ہٹ گئے جیسے دقوقی کے سامنے سے پردہ ہٹا اور کشتی نظر آ گئی, اور جا کے اندر جو ہے دروازہ بند کر دیا. تو دروازہ بند کر لیا تو وہ رب کائنات نے انبیاء اہل اللہ آمت الناس تمام خلائق کے رب نے سارے رات داؤد پر آیا کر دیے. دوسرے دن پھر مجلس سجی, آ گئے سارے. گائے کا جو مالک تھا وہ پھر زبان درازی کر رہا تھا, یہ کیا ظلم ہے آپ کے زمانے میں, آپ با شریعت نبی ہے اور آپ کے زمانے میں میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کا ایسا کر, بالکل ہم بہت بہترین کلوزنگ کی طرف جائیں گے آج. ایسا کر تو یہ گائے جو ہے نا اس کو بخش دے. جو سے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے گائے ناحق کاٹ دی اور آپ اپنی شریعت کی روح سے وقت کے نبی ہیں آپ, اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں گائے میں بخش دوں. میں اپنی گائے کیسے اس کو بخش دوں؟ اسے سر پہ مٹی ڈالی, اپنی ٹوپی نکال کے زمین پر ماری, رونے گانے لگا. یعقوب داؤد علیہ السلام نے اور حد درجے تجاوز کرنے لگا. لوگ اپنی حدوں کو نہ پہچانے اور مقابل جو شخصیت موجود ہے, کھڑی ہے, اللہ کے نبی ہیں, اہل اللہ میں سے ہیں, اللہ کے دوستوں میں سے ہیں, اگر ان کی کم پہنی اور ظاہر داری کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے تو ان کے لیے مزید عذاب کا سبب قرار پاتا ہے. اس نے زبان درازی شروع کر دیا. آپ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ ایک تو نقصان میرا ہو گیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں میں گائے کو بخش دوں. یہ کیا آپ یہی شریعت ہے آج کی؟ اور سخت جملے اس نے داؤد صاحب صاحب سے کہے, دیکھ اللہ تیری پردہ پوشی چاہتا ہے, تو اس کو چھوڑ دے. علم ہاں گرچہ مبوس ہو کنال, اللہ کا علم, اللہ کا علم کیا پردہ پوشی, اللہ کا وصف پردہ پوشی بہت سے لوگوں کو بہت عرصے تک ان کی پردہ پوشی کرتا ہے. علم ہاں گرچہ مبوس ہو کنال کیونکہ از حد بگذرد رسوا کنال, جب لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو خدا پہ رسوا کر دیتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے عام طور معاشرے میں وہ غلطیاں دھڑا دھڑ کر رہے ہیں. بہت بھائی اگر کوئی غلطی اور گناہ کر رہا ہے, رات کے اندھیرے میں کر رہا ہے, تو دن میں وہ بیان نہ کرے, ٹھیک ہے, رات کو کیا اس کے رب کے درمیان کا معاملہ. مگر اتنے دل بعض اوقات لوگ کھل جاتے ہیں کہ اپنی کی ہوئی چالاکی اور مکاریوں کا ذکر محفل میں بیٹھ کے کرتے ہیں. صاحب دیکھا میں نے کہا تو اس کو فلاں کو چولہا لگایا, اور بڑے دھڑے سے کہتے ہیں یہ جرم جو ہے ڈبل قرار پاتا ہے. خدا پردہ پوشی کرتا ہے, خدا درگزر کرتا ہے, خدا معاف کرتا ہے, خدا تمہارے عیبوں کو چھپانا چاہتا ہے. ہل میں حق گرچہ مبوسو ہو کنات کیونکہ از حد بگذرد رسوا کنات, جب لوگ حدوں سے گزر جاتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے خدا؟ اللہ کل شیء قدیر ہے بھائی, ہر شے پر قادر ہے. اس نے کس سے پوچھنا ہے؟ یہ نشے اکثر کہتا ہوں, کہنا پڑتا ہے مجھے, کیونکہ اور تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے, نہ کوئی اور مجلس و محفل ہوتی ہے, نہ یہاں کوئی کلاسز ہو رہی ہیں کہ بھائی اتوار کے دن آنا ہے اور ہفتے کے دن آنا ہے یا منگل کے دن آنا. جو مجھے بھیا یہی ہے شب جمعہ. اب جو اپنے ضرب کے مطابق یہاں سے لے کر اٹھے, جو غلطیاں اس میں ہیں اگر مولانا نشاندہی کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں بھائی ہمارا کسی سے کوئی مخاصمہ کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمارا کسی سے کوئی اختلاف بھی نہیں, جو چاہیں کریں بھائی. ہمارا اختلاف تو اپنے نفس کے ساتھ ہے اور ہمارا اختلاف تو ابلیس لعین کے ساتھ ہے. ہم ان سے نکلے تو کچھ کریں, پہلے خود پکڑ لیں ہم جو ہمارا نفس گمراہی پھیلا رہا ہے اور ابلیس کے راستے پہ چل کر ہم مخلوق خدا کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پہلے اس کو صحیح کر لیں, پھر کچھ اور سوچا جائے گا. سورہ نساء کا ایک مضمون ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم, موضوع سے ہٹ کرے مگر ریلیٹڈ ہے اس لیے بیان کرو. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں جو صاحب امر ہیں, صاحب اقتدار ہیں, صاحب امر ہیں, سربراہ ہیں, ان کی اطاعت کرو.
اور یہ بات ہر دور کا فاسق کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جھوٹا اس قرآن کی آیت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی، ہم اپنے آج کی نشست میں ہم نقش بندیہ سلسلے کے بزرگ ابو الحسن خرقانی، آئے گا ذکر ان کا بہت شروبت سے کسی بھی موقع پہ آ جائے گا۔ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ شریف تھی ہر وقت بھری رہتی تھی مخلوق۔ وقت کا بادشاہ اللہ محمود غزنوی کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے۔ محمود غزنوی کے مشیروں نے، وزیروں نے کہا کہ آقا مقام میں بادشاہ آپ بنے ہوئے ہیں، سارا گھر تو وہاں رہتا ہے خانقاہ میں، پبلک ایسی نثار ہوتی ہے، ایسی روتی گاتی ہے، ان کے ساتھ خدمت کرتی ہے، تو اور وہ ہمارے پاس نہیں آتے، کیا کریں؟ اس کا توڑ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں کچھ چیک کرتے ہیں کہ ان کا لیول کیا ہے۔ 40 خواتین کو مردانہ لباس پہنا کر اور ایک ڈیلیگیشن تیار کیا گیا، اور وزیروں نے کہا کہ دیکھیں نا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ آپ اولو الامر ہیں زمانے کے، تو آپ کی اطاعت تو وہ کرتے نہیں ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں نا، آپ کی خانقاہ میں بیٹھتے ہیں، آپ کی مسجد میں بیٹھتے ہیں، اپنی خانقاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، تو بات تو صحیح ہے، تو اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو جب 40 خواتین کو مردانہ لباس پہنا کر ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ فقیر کس لیول کا ہے، خانقاہ میں اتنی پبلک لگا کے بیٹھا رہتا ہے، اس کا اپنا لیول کیا ہے۔ جب وہ ڈیلیگیشن آیا، سب سے پہلے آپ گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، سر اٹھا کے نہیں دیکھا آپ کو، دیکھا کہ سب سے پہلے ان کو باہر نکالو جو تم لے کر آئے سامان اپنے ساتھ، ان ساری خواتین کو جو کپڑے بنا کے لائے ہو مردانہ، ان کو باہر نکالو۔ حضرت تمہیں کو پہچان گئی ہو، ہم تو خواتین کو لباس بنا کے لائے تھے ٹیسٹ کرنے کے لیے، ٹیسٹ میں یہ تو بات ہو گئی۔ خیر ان خواتین کو نکالا گیا، پھر جو صاحب آئے تھے ڈیلیگیشن کے وقت کے ساتھ، انہوں نے قرآن کی یہ آیت سنائی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ قرآن کی اتنے بڑے بزرگ بنے بیٹھے آپ کو نہیں پتا کہ اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے؟ اس مضمون سے ریلیٹڈ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، فرمایا اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں، نبی سے شرمندہ ہوں، تمہاری باری پتہ نہیں کب آئے گی کہ بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں، ہر وقت اس کے رابطے میں ہوں، نبی سے شرمندہ ہوں، اور تمہاری باری پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں، کیا لوگ الٹا کر کے فطرت چلانا چاہتے ہیں؟ پہلے اللہ کی اطاعت ہے، پھر رسول کی اطاعت ہے، پھر اولی الامر کی اطاعت ہے نا بھائی، تو اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں کیا ہر دور کے فاسق؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دوستوں کا معاملہ یہ ہے، خلوت گاہ میں گئے، نماز میں سارے راز کھول دیے گئے۔ دار جب دوسرے دن مجلس لگی، فرمایا کہ تو ایسا کر، یہ گائے اس بندے کو بخش دے۔ جب اس نے زیادہ شور اور واویلا کیا تو حضرت صاحب نے کہا کہ تو حد سے تجاوز کر رہا ہے، خدا کا حلم پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے، مگر شاید تو ایسا نہیں چاہتا۔ اس کے جرم کے نتیجے میں تیرا جتنا مال و متاع ہے سب اس بندے کا ہے۔ کس کا؟ جو دعا کر رہا تھا، تیرا سارا مال، وہ تو سر پیٹنے لگا، سینہ گوبھی کرنے لگا۔ ساری مخلوق جو ہے ظاہردار جو ہوتے ہیں، وہ ایسی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں، صاحب گائے اس کی کٹی ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں تو گائے معاف کر دے پہلے مرحلے میں، پھر آپ کہہ رہے ہیں سارا مال اس کو دے دیجیے، کہاں کا انصاف ہے، کیسا انصاف آپ کر رہے ہیں؟ تو سب پھر ایک زبان ہو جاتے ہیں ظاہردار۔ الگ وہی کھڑا رہتا ہے جس کے پاس نظر ہوتی ہے، تو کیا مانگنا ہے؟ نظر مانگنی ہے۔ جہاں وہاں جنگل میں کھود رہے ہو پانی نکالنے کے لیے، یہ 2 کنویں تمہارے ساتھ ہیں، ان کو کھودو، ان سے جو پانی نکلے گا وہ تمہیں ساری منزلیں طے کرا دے گا۔ تمہارے اپنے اندر وہ وجود میں وہ دو روشنی کے مینار موجود ہیں، اس پر محنت کرو، اس کو جگانے کی کوشش کرو، اس کو کیسے پیدا ہو جائے کہ دیکھنے جیسے ہو جاؤ، یہ مقصد ہے۔ جب ایسا کہا کہ سارا مال و متاع اس کی طرف، تو پھر بہت شور کیا، لوگوں نے مل کے بھی شور کرنا شروع کر دیا۔ جب نبی کی پاسداری، اللہ غنی، نبی کی موجودگی میں نبی کے
حکم کو نہیں مانا جا رہا ہے، لوگ بھی مل گئے ان کے ساتھ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، العوام کل انعام، عوام اکثر عوام جانوروں کی مانند ہیں، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، وہ بھیڑ چال کی کیفیت میں چل پڑتے ہیں۔ اس شخص کی حمایت میں بہت سے لوگ بولنے لگے اور حضرت داؤد علیہ السلام پر تانا زنی کرنے لگے کہ آپ ایسا خلق ہم اندر ملامت آمدن کا ضمیر خار او غافل بودن، کہ لوگ بھی معاذ اللہ وقت کے نبی کو ملامت کرنے لگے اور کا ضمیر خار او غافل بودن، کیونکہ وہ تمام لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی اگر ایسا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں یقینی طور پر مصلحت، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ جب میں سب لوگوں نے مل کے شور شرابہ مچایا تو داؤد صاحب نے کہا اچھا اب بات بہت آگے چلی گئی، اب تمہیں تیرے ساری اولاد، تیری بیوی، تیرے بچے سب اس کی غلامی میں جائیں گے۔ کس کی غلامی میں جائیں گے؟ جو دعائیں مانگ رہا تھا کہ بغیر محنت کی روزی، بغیر محنت کی روزی، اور اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی ہوئی تھی مگر وہ سمجھ نہیں رہا تھا۔ بیوی بچے جب سب جائیں گے، جب آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا تو سارے لوگ میدان میں چیخنے چلانے لگے، آپ پہ تانا زنی کرنے لگے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ یہ عجیب شریعت آپ متعارف کرا رہے ہیں، ظلم کو، ظالم کو نہیں دیکھ کر مظلوم، بظاہر مظلوم پر آپ اتنی سختیاں کر رہے ہیں۔ کہ اچھا اب میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں۔ حقیقت کو جانے کوئی بتائے گا، جو حقیقت کو جانتا ہوگا وہی حقیقت بتائے گا، ہمارا شما کہاں بتاؤ۔ کہ یہ شخص جو ہے جس کی گائے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ اس بچے کے باپ کا غلام تھا، اس نے اپنے مالک کو قتل کر دیا اور ان کے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، نہ عید پہ یاد کرتا، نہ بقرعید پہ یاد کرتا، نہ نوروز پہ یاد کرتا، وہ ان کے ساتھ یعنی کہ سارا مال و متاع سارا قبضہ کر کے وہ بیٹھ گیا۔ کسی موقع پر بھی وہ اپنی اس غلطی پر نادم نہ ہوا، بلکہ اس کا دل دن بدن کھلتا جا رہا ہے۔ ایسے میں خدا نے مصلحتاً اس کے منہ میں یہ دعا ڈال دی کہ تو دعا کر، ہم دیکھ دنیا کو کیا دکھاتے ہیں۔ اللہ غنی، انتہا کی بات ہے، انتہا کی بات ہے۔ یہ جو دعا مانگنے کا طریقہ خدا کی طرف سے آیا، اگر وہ ایک گائے پر رک جاتا تو رک جاتا۔ ارے اللہ کے نبی آپ فرما رہے ہیں میرے سارا ریوڑ آپ کے حوالے، ایسے ہیں لوگ دنیا میں، میرے ساتھ بچا لو سارا مال۔ بھول گیا کہ میں نے کیسا ظلم کیا، اس کے باپ کو قتل کیا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور سارے مال پر قبضہ کر لیا، نہ عید پہ یاد کرتا تھا، نہ نوروز پہ یاد کرتا تھا، نہ ان پہ سے کوئی ترس آتا تھا۔ جب حد سے تجاوز کیا، اللہ تو چاہتا تھا کہ پردہ پوشی کرے۔ دوسری پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہ کے نبی حضرت استاد صاحب نے ایک ایسا سنایا کہ یہ شخص اس بچے کے والد کا غلام تھا، چالاکی کے ساتھ اس نے اسے قتل کر دیا اور سارے مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا، ٹٹولنے کی ضرورت ہے، آج بیٹھ کر رات کو تھوڑا ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں کہاں کہاں کون کون سے ایرر چھوڑتے گئے۔ یہ محاسبہ ہے، خود احتسابی ہے، سب سے پہلے یہ ضروری ہے۔ نفس کیا کرتا ہے، ہمیں دوسروں کی انگلی اٹھاتا ہے، یہ ایک انگلی ہم دوسروں کے اٹھاتے ہیں تو یہ 4 3 اور 1 4 تو یہاں اٹھی گئی ہے، ایک ادھر ہے 4 اس طرف ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، خود احتسابی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ تو کہا کہ اس نے یہ کیا، مالک کو قتل کر دیا، کسی موقع پہ اس کے دل میں رحم نہیں آیا۔ اللہ نے اس بچے کے دل میں، اس لڑکے کے دل میں ایسی دعا ڈال دی۔ جب اس نے دعا ڈالی اور اس کے باوجود اس کے باپ کی اوصاف اس میں جھلک رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت پہ خوش ہو کے بانٹ رہا ہے، کھا نہیں رہا،
کہ گائے کو پورا کا پورا بانٹ دیا اس نے. اللہ نے پردہ پوشی چاہی تھی مگر اس کے جرائم اتنے بڑھ گئے. اور تم سارے لوگ میرے ساتھ جنگل کی طرف چلو, وہاں ایک درخت سے مجھے خونی درخت کی بو آ رہی ہے, اس درخت کی جڑوں سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے. سب کچھ سارے لوگوں کو لے کے داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی میدان سے گزر کر جنگل میں پہنچے. ایک بہت بڑا گھنا درخت تھا, کہنے اس کی جڑ کو کھودو. اللہ جب دکھاتا ہے سب دکھا دیتا ہے. اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ بہت مقام فکر ہے کہ اللہ کے دوستوں کی نظروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت اندر تک دیکھ لیتے ہیں, مگر کیا کرتے ہیں, حلم و درگزر کا مظاہرہ کرتے ہیں. کسی ادنا کے ہاتھ میں ہتھیار آ جائے یا کسی بچے کو کوئی اشرفیوں کی تھیلی مل جائے, اس کو جو قدر شناسی نہیں ہوگی تو وہ سارے کے سارے ہیرے جو ہے وہ پاپڑ والے کو دے کے پاپڑ لے لے گا. کیونکہ اس کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہوگا تو اس کی قدر نہیں کرے گا. اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود, دیکھنے کیسے پیدا ہوئی کہ اپنے وجود کے ان دو چشموں کو جاری کرنے کے لیے مجاہدہ, ریاضت, حلال روزی, مخلوق کے ساتھ محبت, عفو و درگزر, پردہ پوشی, یہ سارے وہ مجاہدے ہیں. ہمیں پنج وقتہ پہ مصروف کر دیا گیا. یہ تو کل وقت کی ڈیوٹی ہے بچوں, ہر وقت جاگنے کی ڈیوٹی ہے. جب یہ دونوں روشن ہو جائیں گے تو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ اللہم ارنا الحقائق الاشیاء کما ہی, اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں, تو اللہ بھی چیزوں کی حقیقت دکھا دے گا. داؤد کو اللہ نے سب کچھ دکھا دیا. گھر سے نکل کر, علاقے سے نکل کر ایک درخت کے پاس پہنچے, کہنے اس درخت کی جڑ سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے, کھودو اس کو. جب کھودا گیا تو وہاں ایک لاش تھی اور لاش کے قریب ایک خنجر پڑا ہوا تھا. اس خنجر پر اس بندے کا نام لکھا ہوا تھا جو بظاہر مالک بنا بیٹھا تھا. بظاہر گائے کا مالک بنا بیٹھا تھا, وہ مالک تھا نہیں. مالک وہ تھا جس پر وہ الزام لگا رہا تھا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں. اسی لیے حد سے تجاوز کرنے والوں, حد سے تجاوز کرنے والوں, حقوق نہ ادا کرنے والوں, اپنی چالاکیوں اور مکاریوں کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے والوں, سن رکھو کہ کبھی بھی خدا کسی کے دل میں یہ خیال ڈال دے گا کہ تمہیں رسوا کروانا ہے تو کون تمہاری حفاظت کرے گا؟ جب اللہ ارادہ کر لے گا, تمہاری روز بروز دل کھلتے جا رہے ہیں, دل کھل رہے ہیں. یار فلاں کام کیا تھا, کچھ بھی تو نہیں ہوا. اس کے بعد وہ کارروائی ڈالی تو اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. کیا ہوا؟ دن بدن دل کھل رہے ہیں. اب جب دل کھل رہے ہیں تو پھر گرفت بھی کسی وقت آ سکتی ہے. کسی کے دل میں بھی اللہ یہ خیال ڈال سکتا ہے, کیونکہ خیال ڈالنے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے, وجود بخشنے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے. یہ فکر و دانائی عطا کرنے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے. یہ سب وہ دیتا ہے, مگر وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے. جب اس کو جگہ کو کھودا گیا, وہاں سے ایک لاش کے باقیات ملے اور ساتھ ہی وہ خنجر تھا جو اس پر بندے کا نام لکھا ہوا تھا. اس کا سارا مال و متاع یہاں اتنا مفلس تھا کہ کھانے کو نہیں تھا, کئی دن کے فاقے تھے. جب اللہ کی نوازی سے انداز میں آئی تو اس کا اپنا تو بظاہر کچھ نہیں تھا, مگر بہت کچھ تھا جو اس کا اپنا تھا, جو اللہ نے اسے لوٹا دیا, اللہ نے اسے واپس کروا دیا. سارا مال و متاع حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اس بچے کے, اس لڑکے کے حصے میں آ گیا. اس کی مال و اولاد سب اس کے حصے میں آ گئی. اور پھر قصاص کا جو ہے حکم دیا, اس نے تیرے باپ کو ناحق قتل کیا, اب اس کا انجام یہ ہے کہ تو اسے اسی طرح سے قتل کر دے جس طرح داؤد علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قصاص کر دو. قصاص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اے لوگوں سمجھدار سمجھ کے کام لو, قصاص ہی میں حیات ہے. قصاص ہی میں کیا ہے؟ اے اولو الالباب, قصاص میں حیات ہے. کیونکہ اگر معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں پیمنٹ کرنی پڑے گی تو بہت سے گناہ رک جائیں گے. اور اگر دل کھل جائیں گے
بے دھڑک ہو جائیں گے تو کوئی بھی گناہ سے نہیں رکے گا۔ قصاص کے بارے میں یہ ہے کہ جو قصاص کا قانون اللہ نے جاری کیا ہے اس کے نتیجے میں حیات ہے، کوئی ناحق کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی ناحق کسی کی جان نہیں لے گا، کوئی ناحق حد سے تجاوز نہیں کرے گا۔ جب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی گرفت ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی، اور جب پکڑ کے نتیجے میں جو کہ اتنے عرصے تک خدا کو بھول کر اس کے قوانین کو بھول کر صاحب شرع نبی کے زمانے میں سالے سے جو ہے وہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مکاری اور چالاکی دکھا رہا ہے، بلکہ گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے نبی کی بارگاہ میں، نبی اللہ کی بارگاہ میں، تو خدا نے بہت عرصے تک پردہ پوشی کی، مگر جب کوئی حد سے گزر جائے تو خدا کا نظام اسے رسوا کر دیتا ہے۔ اس بات کا خیال اگر دل میں رہے تو بہت سے وہ جرائم چھوٹے بڑے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جرم ہی نہیں ہے، جس طرح سے خدا کو پہچاننا ضروری ہے، جس طرح سے رسول کو پہچاننا ضروری ہے، جس طرح سے آخرت کو پہچاننا ضروری ہے، اسی طرح سے گناہ کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ گناہ کو پہچاننا مفہوم ہے خدا زنا کو بھی معاف کر دے گا مگر غیبت کو معاف نہیں کرے گا۔ زنا بندے اور رب کے درمیان معاملہ ہے، خدا معاف کر دے گا، مگر اگر ہم غیبت کر رہے ہیں، بہت آج ہم کنکلوڈ کریں گے اس موضوع کو، اگر ہم کسی کے پیچھے کسی کی برائی کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ برائیاں اس میں ہیں تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائیاں اس میں نہیں ہیں تو یہ بہتان ہے، الزام ہے، بہتان ہے۔ تو دونوں ہی اللہ کے ہاں قابل گرفت ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اپنے ہم مزاج لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور جن سے ہمارے مزاج نہیں ملتے ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں تو یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ اپنے بھائی کے غیبت معنی اپنے مردہ بھائی کون کھائے گا کوئی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس سے کہیں آپ روٹی نکال کے کھاؤ تو کھائے گا؟ کوئی نہیں کھائے گا، مگر غیبت کر کے وہی کام ہو رہا ہے جو مردہ بھائی کا مردہ گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے پروسیس میں دعا کا وہ راضیہ بھی دیکھ لیا آپ لوگوں نے کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے، کام کے وقت مل جاتا ہے، آنکھیں چلی گئی ہیں، قرآن پڑھنے کے وقت مل جاتی ہیں، اللہ کرتا ہے جس طرح چاہتا کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے بچے گزر رہے ہیں، وہ زاری نہیں کر رہے کہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آنکھیں روشن ہیں، اور پھر دعا کا یہ زاویہ بھی ہے، اور یہ سب سے میں سمجھتا ہوں مشکل ہے کہ اگر ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں اور اس کا دل دکھ رہا ہے تو پتہ نہیں اس کو تو کچھ وقت کے بعد بھول بھی جائے، مگر وہ جو ہر وقت جاگ رہا ہے اس کے ریکارڈ میں ڈاکومنٹیشن پوری ہے، ریکارڈ پورا اس کے پاس محفوظ ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گرفت ہو جائے اور کسی کی دعا یا بد دعا بھی ہو، بد دعا، کیونکہ بد دعا، یتیم کی بد دعا کو روکنے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ سادہ سی مثال دیتا ہوں، سائنسی مثال کہ اگر کوئی راکٹ فائر کیا جائے تو ایک بلندی تک جاتا ہے، واپس کشش ثقل اسے دوبارہ زمین کی طرف موڑ دیتی ہے، وہ سمندر وغیرہ میں کہیں گر جاتا ہے، گم کر آ جاتا ہے۔ دعا واحد وہ چیز ہے اگر خلوص دل کے ساتھ ہے، اور بد دعا بھی وہی ہے کہ اگر نکلتی ہے تو عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ تو دعا اہل اللہ سے دعا جو تقاضا لوگ کرتے ہیں بہت مستجب بات ہے، مگر دل آزاری کر کے اگر کسی کوئی بد دعا دیتا ہے تو وہ بھی نہیں رکتی ہے۔ یتیموں اور یسیروں کی بد دعائیں عرش کے پایوں کو ہلا دیتی ہے۔ تو ہونا تو پھر یہ چاہیے روزمرہ کے معاملات میں جتنے نفوس اس وقت موجود ہیں، کیونکہ اس طرح کئی نشستوں سے کیفیت کو اس بات کو سن رہے ہیں جہاں آج اس کا اتمام ہو رہا ہے، تکمیل ہو گئی ہے دعاؤں کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے۔ اسے دعا کا یہ زاویہ بھی ہے کہ خدا نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس نے دعا کرنے شروع کی، پردہ پڑا ہوا تھا، اس پر کوئی گرفت بھی نہیں تھی، ایک چھوٹا سا معاملہ کر کے بڑی ذمہ ہو جاتے۔ اسی لیے کہتے ہیں صدقات دیا کرو،
جرم بڑا صدقہ کر کے جائیں والی، کیونکہ صدقے کے بارے میں یہ ہے کہ صدقہ واحد وہ چیز ہے، دس از ناٹ دا میٹر آف صدقے کے بعد، یہ صدقے کی اہمیت کو اجاگر کرنا تاکہ معاشرے میں لوگ صدقات کے ذریعے اپنے آپ کو تحفظ دے دیں، چھپ جائیں، بچ جائیں. کہ صدقے کے بارے میں ہے کہ صدقہ واحد وہ چیز ہے جو خدا اپنے ہاتھوں سے وصول کرتا ہے. خدا کو کیا ضرورت پڑی اپنی بنائی ہوئی چیز گائے کی یا بکری کی قربانی یا بکری کا صدقہ یا گوشت کا صدقہ یا جو بھی لوگ دیتے ہیں اس کو لے، اپنی بنائی ہوئی چیز کو لے. مگر صدقے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، بالکل اسی طرح سے مشورت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ مشورہ کر لیا کرو. اگر کوئی نہ ملے تو دیوار سے کر لو، دیوار سنتی ہے، دیوار تو نہیں سنتی. مگر یہاں پہ مشورے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی نہ ہو تو دیوار سے مشورہ کر لو. یہاں پہ مشورت کے بغیر، مشورت کو اہمیت دیے بغیر، اپنے رفقہ کو شامل حال کیے بغیر اگر فیصلے کیے جاتے ہیں تو وہ بہت مشکل قرار پاتے ہیں. اللہ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، دوبارہ بات کنکلوژن کی طرف آ رہی ہے کہ اگر ماضی میں بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ہم صدقات کے ذریعے اس چھتری کے نیچے آ جائیں جو اللہ نے صدقے کے نتیجے میں تانی ہے تو ہم محفوظ سرحدوں میں رہ سکتے ہیں. ورنہ اپنے جرائم کا علم بھی ہے اور نبی کے سامنے رسائی سے اس کا انکار کر رہے ہیں اور بلکہ نبی کے فیصلوں پر تنقید کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں علم حق گرچہ مواصع ہو کنات، یہ انتہا کی بات ہے. میرے ساتھیوں کو چاہیے نوٹ کر لیں، اس کے بارے میں مزید سوال کرنا مجھ سے کر لیں. علم حق گرچہ مواصع ہو کنات، کیونکہ از حد بگذرد رسوا کنات، جب لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی رسوائی کا انتظام کرتا ہے. یہ سارا کا سارا مضمون اس دعا سے شروع ہو کر جہاں تک اختتام پذیر ہو رہا ہے، اس میں بے شمار پیچ و خم آئے، بہت سی گھاٹیوں سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے. کانسیپٹ کلیئر ہو جائے بالکل کہ ایک پورا سبق ہے یہ کہ اہل اللہ کی تشکیل و تعمیر کیسے ہوتی ہے، ان کا اللہ پر توکل کیسا ہوتا ہے. غلطی اگر ہو جاتی ہے تو اس غلطی پر نادم ہوتے ہیں، نہ کہ جٹائی سے کھڑے ہوتے ہیں. یہ سفر طے کرتے 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 آج ہم اس مقام پر پہنچے کہ داؤد علیہ السلام کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہوا اور جس شخص نے جرم زیادتی کی تھی اور اپنے آقا کو قتل کر کے اس کی اولاد کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا تھا، اللہ نے اس کی گرفت کی ہے، اللہ اس کی پکڑ پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی فکروں میں تبدیلی پیدا کرے اور ظاہر داری کے قول سے نکل کر وسعت نظری اور وسعت خلقی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے استعانت اور مدد طلب کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی بہت ضروری ہے کہ جن پر اللہ نے انعام و اکرام کیا ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ مولانا کی نسبت رکھتے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ میاں صاحب قبلہ کی نسبت رکھتے ہیں. وہ نسبتیں کیا ہیں؟ وہ نسبتیں حصار ہیں، وہ نسبتیں ہماری پناہ گاہیں ہیں، وہ نسبتیں ہمارے لیے باعث اعزاز اور افتخار ہے. اگر ہم کہیں جاتے ہیں، ہمارے بچے جاتے ہیں اور حیران ہو کے آگے بتاتا صاحب ایسا کا ہوا، بیٹا ہمیں کون جانتا ہے، ادھر دیکھ رہا ہوگا پیچھے کے ہمارے کون لوگ کھڑے ہیں، ان کی تعظیم میں ہماری تعظیم کر رہا ہے، مطلب ہم نے دنیا میں ایسا کون سا کام کیا. اسی خیال کے ساتھ سفر جاری رہے تو میں سمجھتا ہوں کامیابی رہے گی. اور خدا نہ خواستہ ابلیس اور نفس کے شر کی وجہ سے ہمارے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے تو بہت خطرے کی بات ہے. پتہ نہیں کس کے منہ سے وہ کون سی دعا نکلوا کر ہمارے لیے مصیبت پیدا ہو سکتی ہے. اس کا حل صرف یہی ہے، اس کا حل صرف یہی ہے جو آ جائے در پہ بہت خستحالی تو کافی ہے رحمت کو اتنا بہانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارا سال کا معمول ہے انشاءاللہ قربانی کے دوسرے دن حسب معمول جو سالہ سال ہمارے اور ہمارے اور رفقا کی ایک محنت ہوتی ہے تو قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور راہ خدا میں اس کا ایک جملہ ذہن میں آیا تھا، وہ بینر لگائیں گے لوگ بات ذہن میں. قربانی راہ خدا میں خاصان خدا کی جانب سے مخلوق خدا کے لیے، بہت پہلے ٹائٹل ذہن میں آیا تھا وہ پھر وہاں لگا دیا گیا. یہ قربانی راہ خدا میں ہے. خاصان خدا کی جانب سے مثال کیا ہے؟
بہت پہلے، آج سے 15 سال پہلے، میں عبدالرحمان جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نبقات الانس کا مطالعہ کر رہا تھا میاں صاحب کی تحریک پر۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ اس کو فوراً مکمل کریں، میں نے فوراً مکمل کیا۔ اس میں 535 کے قریب اہل اللہ کا ذکر ہے، آقا صاحب تھے اور باقی امت محمدیہ کے سارے اہل اللہ۔ تو اسی زمانے میں اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ برہان کیا ہی اچھا ہو، تو یہ تو سارے سلیکٹڈ ہیں، بخشائے جو کہتے ہیں نا سادہ الفاظ میں۔ اب تمہیں اگر کوئی مقام یا کوئی معاملہ سمجھ میں آتا ہے تو یہی کہ ان کے قدموں کے نشان پہ چل کے آگے بڑھو۔ تو اس زمانے میں سب سے پہلے میرے بڑے اچھے ساتھی مشتاق و مہربان عبدالباری صاحب کو میں نے تحریک دلائی، میں نے اور باری صاحب نے مل کر پہلی قربانی ایک بیل کی تھی، اس میں 7 حصے ہوئے۔ 7 حصے کیسے ہوئے؟ ہمارے آقا، ہماری جانیں اور ہماری روحیں آپ پر قربان ہو جائیں کی جانب سے، آپ کے والدین کریمین کی جانب سے، حضرت خلیل حق ابراہیم السلام کی جانب سے، اور خاقان خدا کی جانب سے، ٹھیک ہے، قربانی راہ خدا میں خاقان خدا کی جانب، یہ خاقان خدا ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ 7 حصے اس طرح مکمل کیے، اس میں ایک حصہ اس زمانے سے ہی یہ معمول رہتا کہ وہ امت محمدیہ کی جانب سے، تو اس میں سارے فقراء شامل ہو جاتے اس دور میں، ہم اور آپ اس میں شامل ہو جاتے۔ امت محمدیہ کی جانب سے ہے نا، تو ہم تو امت محمدیہ میں ہیں، تو ہم ایک حصہ وہ بھی ہوتا۔ تو پہلی قربانی ایک بیل کی 7 حصوں کی ہوئی، جو جاتے جاتے 11 بیلوں پر 77 تک چلی گئی۔ اس میں مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، عبدالرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بالی بستانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب، سارے یہی مشن ہے کہ ہمیں کون جانتا ہے، یہ نسبتیں ہی تو بخشوائیں گی اور آگے لے کے جائیں گی۔ سارا سال اسی دھن میں رہتے ہیں کہ وہ وقت آئے ہم اپنے آپ کو پیش کریں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال بھی اس کا اہتمام 2 دن کیا جائے گا۔ یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ گھر جاتے ہیں تو پہلے کام سارے چھوڑ کے واش روم میں جاتے ہیں، موبائل چارج پہ لگاتے ہیں، ارے وہ بیٹری بیٹھ گئی ہے اس کی بھی، جب تو چارج پہ لگاتے ہیں۔ ان بیٹریوں کی فکر نہیں ہے جو بالکل کام ہی نہیں کر رہی ہے، اس کو بھی چارج پہ لگانا ہے، اس پہ چارج کو کیسے لگانا ہے؟ وہی طریقہ جو اہل اللہ کا ہے، وہی طریقہ جو اللہ کے دوستوں کا ہے، وہی طریقہ جو خلیل حق کا ہے کہ راہ خدا میں بیٹا قربان کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ہے کوئی دوسری مثال آپ کی ذہن میں؟ وہ گلا کٹا بھی نہیں، اور یہ 25-25 کی بات کی جو بچیاں آئے اور بچڑے کٹ رہے ہیں، ایسے ایسے خوبصورت، دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ خدا نے کیسی کیسی چیز بنائی۔ خدا نے ان بچڑوں اور بچڑیوں کو ہمارے لیے بھیجا تو یوسف کو خدا نے کیسا بنایا ہوگا، اللہ غنی کیسا بنایا ہوگا، اور پھر اسماعیل کو خدا نے کیسا بنایا ہوگا کہ جن کا گلا کٹا بھی نہیں، ان کے نام پہ اب تک لاکھوں کروڑوں جانور کٹ گئے اور کٹتے رہیں گے تا قیامت تک، قربان ہوتے رہیں گے۔ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے فقیر اپنے رفقا کے ساتھ مسلسل مصروف عمل ہے، اور قربانی راہ خدا میں بات ہم سمجھ گئے نا، خاقان خدا کی جانب سے مخلوق خدا کے لیے۔ تو کوشش میری اور میرے بچوں کی یہ ہوتی ہے کہ ہم سارا کا سارا تقسیم کر دیتے ہیں، سارا کا سارا تقسیم ہو جاتا ہے، اور تقسیم کر کے روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے، وہاں سے ہماری بیٹری چارج ہوتی ہے، وہاں سے ہماری بیٹری صحیح معنوں میں چارج ہوتی ہے۔ کس زاویے کے لیے؟ اللہ کی راہ کے زاویے کے لیے، دنیا داری کے لیے نہیں۔ جیسے اسے دعا مانگی، گائے گھر کے اندر آ گئی تو اسے جمانی کر لی فریج کے اندر کہ محرم اور ربیع الاول تک کسی کی بجانی کھائیں گے، اسے سارا کا سارا راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ تو یہاں سے کیا سبق لے کے اٹھنا ہے؟ اپنی غلطیوں کوتاہیوں پہ نظر رکھنا تو ایک طرف ہے، دوسری طرف اس کو مٹانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ عمل کرنے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔